السلام علیکم طالبات، میں آپ کی ٹیچر مسز ربینہ اقبال آج آپ کو میتھڈ آف ریسرچ کرواؤں گی۔ میتھڈ آف ریسرچ میں اس سے قبل ہم آبزرویشنل میتھڈ، کلینکل میتھڈ، ایکسپریمنٹل میتھڈ، انٹرویو میتھڈ کر چکے ہیں، اور آج ہم کریں گے سروے میتھڈ۔ سروے میتھڈ میں اس کی جو بیسٹ ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ سروے از دا سائنٹیفک میتھڈ آف سیکنگ پیپلز اوپینین آن آ اسپیسیفک پرابلم ود آ ویو ٹو ایکسپلورنگ اٹس کازز اینڈ ادر ایشوز ریلیٹڈ ٹو اٹ۔ براہ راست سروے کا ان حالات میں استعمال بہت بہترین ہوتا ہے جب سروے میں رائے عامہ، رویوں کی پیمائش، مارکیٹنگ کے مسائل اور عوام الناس کے دوسرے سماجی سیاسی مسائل سے آگاہی حاصل کرنے کے لیے عوام سے رابطہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اکثر فیلڈ میں جا کر عوام یا کسی گروہ کے تمام افراد کے بارے میں حقائق اکٹھا کرنے میں بہت زیادہ وقت صرف کرنا مشکل ہو جاتا ہے، تو سروے کے ذریعے بہت سی مفید معلومات کم وقت میں حاصل کی جا سکتی ہے۔ سروے کی جو ٹائپس ہیں اس میں ان کو ہم مینلی دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک ڈسکرپٹیو سروے، ایکسپلوریٹری سروے، اور ایکسپلوریٹری سروے جو ہے اس کی بھی مزید ہمارے پاس دو اقسام ہیں۔ ڈیولپمنٹل سروے، اس کی بھی آگے سے دو اقسام ہیں، لانگیچیوڈنل اینڈ کراس سیکشنل میتھڈ اینڈ انٹر ریلیٹڈ سروے۔ سروے میں جو سروے کرتے وقت جو محقق ہے اس کے پاس ایک تحریری سوال نامہ یا زبانی سوال کے ذریعے منتخب گروہ سے معلومات حاصل کرنا ہوتا ہے۔ جس قسم کی بڑے گروہ سے جو سیمپل یا نمونہ چنتا ہے، اس سیمپل کے چناؤ میں اسے بہت احتیاط کرنی پڑتی ہے کہ سیمپل صحیح معنوں میں اپنے گروہ کی نمائندگی کرے۔ اسٹیجز آف سروے میں سلیکشن آف اے پرابلم، نمبر 2 کوشچنیئر اباؤٹ دا پرابلم، نمبر 3 سیمپلنگ اینڈ پاپولیشن، ٹول آف سروے، ڈیٹا کلیکشن، ڈیٹا انالیسز اینڈ رزلٹ یا رپورٹ رائٹنگ۔ سب سے پہلے آ جاتا ہے سلیکشن آف اے پرابلم۔ سب سے پہلے ہم اس چیز کو دیکھیں گے کہ ہم نے کس مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے کس پرابلم کو سولو کرنے کے لیے یہ سروے جو ہے وہ تشکیل دینا ہے۔ دوسرے نمبر پہ اس پرابلم سے متعلق ہمیں کوشچنیئر تیار کرنا پڑتا ہے، اور ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کوشچنیئر ہمارا بہت زیادہ نہ تو لینتھی ہو اور نہ ہی وہ بہت ہی شارٹ ہو، اور اس کے جو کوشچنس ہیں وہ بہت ہی پرابلم سے ریلیٹ کرتے ہوئے ہوں، اور ان کے جوابات ہاں یا نہیں کی صورت میں ہی دیے جا سکتے ہوں۔ اس کے علاوہ انڈیسائیڈڈ جواب نہیں ہونا چاہیے۔ جب ہم نے کوشچنیئر تیار کر لیا تو اب ہمیں سب سے بڑا ایک اہم مسئلہ یہ ہوگا کہ ہم اس کوشچنیئر کو فل کن سے کروائیں گے۔ تو اس میں ہمیں پوری آبادی سے ہمیں کوشچنیئر فل کرانا ہمارے لیے بہت مسائل کا سامنا ہمیں کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں پوری آبادی میں سے سیمپلنگ کو چننا ہے، سیمپل کو چننا ہے۔ اب سیمپل کیا ہوتا ہے؟ سیمپل ایک نمونہ ہوتا ہے کہ چند لوگوں، پوری آبادی میں سے منتخب کردہ چند لوگوں سے ہم نے یہ سروے جو ہے اس کے سوالات کوشچن جو ہیں وہ معلوم کرنے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کے پورے کالج میں سے ہم نے بچوں کے کسی بھی مسئلے کے اوپر یا کووڈ-19 کے بارے میں اگر ہم نے آگاہی حاصل کرنے کے لیے یا پریکاشنری میئر کے لیے طالبات سے سوالات معلوم پوچھنے ہیں، اور تو اس کے لیے ہمیں ایک کوشچنیئر تیار کرنا پڑے گا۔ اب ہمارے لیے یہ بہت مشکل ہے کہ ہم کالج کی تمام طالبات سے کوشچنیئر جو ہیں وہ حل کرا سکیں یا ان کے رسپانسز لے سکیں۔ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ ہم ہر کلاس میں سے چند ایک طالبات کو منتخب کریں گے، اور وہ جو چند طالبات ہوں گی وہ پوری کلاس کی ریپریزنٹیٹیو ہوں گی۔ اس طریقے سے وہ پوری آبادی، آپ کی کالج کی تمام طالبات ایک پاپولیشن کہلائے گی، لیکن جن لوگوں سے ہم کوشچنیئر فل کرائیں گے وہ ہمارے سیمپلز کہلائیں گے۔
اب اس کے لیے ہمیں اس کے بعد پھر ٹول آف سروے آ جاتا ہے کہ ہم نے کون سا پروسیجر آپٹ کرنا ہوتا ہے، کہ ہمارا جو ہم نے ان سے زبانی سوالات معلوم کرنے ہیں یا ہم ان سے ریٹن فارم میں کوشچنیئر جو ہیں وہ فل کرانے ہوتے ہیں۔ یہ ٹول آف سروے اور پروسیجر کو ڈیسائیڈ کرنے کے بعد ڈیٹا کلیکشن کریں گے ہم، وہ یعنی جتنے ہمارے پاس کوشچنیئر فل ہو کے ہمارے پاس آ جائیں گے، دیز آر کالڈ ڈیٹا کلیکشن۔ ڈیٹا کلیکشن کے بعد اگلی سٹیج آ جاتی ہے ریزلٹس، کہ ہمارے پاس ریزلٹس آ جائیں گے اور ہم نے ان کو انالائز کرنا ہے، ان میں سے یس اور نو رسپانسز کو ہم الگ الگ کر کے پھر ہم ان کی پرسنٹیج معلوم کریں گے کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ پریکاشنری میئرز کو آپٹ کر رہے ہیں اور کتنے لوگ جو ہیں وہ نیگلیجنس شو کر رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے ہم نے اس کا ڈیٹا انالیسس کر کے اور پھر ہم ریزلٹس تیار کریں گے، اور ریزلٹس جو ہیں وہ ہمارے اسٹیٹسٹکس اپلائی کریں گے، یعنی ان کی ایوریج یا پرسنٹیج بھی معلوم کریں گے، اور پھر ہم ان کے بارے میں ایک ڈسکرپٹیو رپورٹ تیار کر دیں گے، جس سے ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ اس پورے سروے کا ہمارے پاس کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ تو اس کے علاوہ عوام کی سیاسی رہنماؤں کے بارے میں بھی پسند ناپسند، خصوصاً انتخابی مہم کے دوران، اور کامرس کے مسائل، انڈسٹری کی مارکیٹ سروے کا بھی طریقہ بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کنزیومر سائیکالوجی کے بارے میں بھی، اور کارکن اور انتظامیہ کے درمیان جو تعلقات ہوتے ہیں ان کو بہتر بنانے کے لیے کیا کیا تجاویز ہونی چاہیے، نئی پروڈکٹس کو مارکیٹ میں لانچ کراتے وقت بھی سروے کرایا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے بہت ساری کمپنیاں جو ہیں وہ اپنی مصنوعات کو ایڈورٹائز کروانے کے لیے سروے جو ہیں وہ تشکیل دیتے ہیں، اور اس میں یہ چیز بھی دیکھی جاتی ہے کہ جو پہلے سے آلریڈی ایک پروڈکٹ ہم انٹروڈیوس کرائی گئی ہے، ہم اس کو کس طریقے سے بہتر بنا سکتے ہیں۔ اب نیکسٹ آ جاتا ہے کہ جی سروے کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں اور اس کے اوپر کیا کرٹیسزم کی گئی ہے۔ سروے میں سب سے زیادہ یہ عوام الناس سے یا بہت بڑے پیمانے پر لوگوں سے معلومات حاصل کرنے کا یہ بہت ہی ایک مفید اور آسان طریقہ ہے، اور اس کو ہم لوگ پورے ملک میں گھر بیٹھ کے آپ ڈاک کے ذریعے سے بھی کوشچنیئرز جو ہیں وہ لوگوں کو دے سکتے ہیں، اور وہ فل کر کے آپ کے پاس دوبارہ سے آ سکتے ہیں۔ آپ پرسنلی مختلف لوگوں کو تھوڑی سی ٹریننگ دینے کے بعد، یعنی ان کے سروے کے مقاصد سمجھانے کے بعد، آپ لوگوں کو دے کے اسٹوڈنٹس کو ہائر کر کے آپ اس سروے کو کنڈکٹ کروا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹرینڈ پرسونلز جو ہیں وہ ہمیں ضرورت نہیں ہوتی کہ اس میں بہت زیادہ پیسہ لگ جائے۔ اس کے علاوہ ہمارے سروے کے ذریعے سے ہمارے پاس بہت ہی ایکوریٹ انفارمیشنز اکٹھی ہو سکتی ہیں، جس کے اوپر ہم ایک اسٹیٹسٹکس کو اپلائی کرنے کے بعد ان سے ایک بہت ہی ایکوریٹ قسم کی رپورٹ جو ہے وہ تیار کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے اوپر جو کرٹیسزم کی جاتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جتنا بڑا ہمارا ڈیٹا ہوگا اتنی ہی زیادہ لیبر جو ہے وہ انوالو ہوگی اس چیز کے لیے، اور اتنے ہی لوگوں کو ہمیں ہائر کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ سیمپلز کا سلیکشن بھی ہمارے لیے بہت زیادہ مسائل کا باعث بن سکتا ہے، اور یہ بہت زیادہ ٹائم کنزیومنگ ہوتا ہے، اور یہ ایک ایکسپینسو طریقہ ہوتا ہے۔ تو اس کے باوجود اپنی تمام تر کرٹیسزم کے باوجود یا اپنی ان ڈس ایڈوانٹیجز کے باوجود ہمارا جو سروے میتھڈ ہے یہ سب سے زیادہ استعمال ہونے والا طریقہ ہے، اور اس میں ہم کم وقت میں بہت سارے لوگوں سے معلومات اکٹھی کر سکتے ہیں۔